طرز جاں ڈرامہ بہت سے مراحل سے گزر کے بالآخر اپنے اختتام کی طرف پہنچنے والا ہے۔ اس ویک اینڈ پہ ہوپ فلی اس ڈرامے کا اینڈ ہو جائے گا جو اس کے ریگولر ویورز کے لیے بہت زیادہ شاکنگ ہونے والا ہے۔ عمار جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے وہ بھی اپنی ہی بہن بنش کے شوہر کو قتل کرنے کے جرم میں، لیکن ڈرامے کے اینڈ پہ یہی دکھایا جائے گا کہ اصل مجرم عمار نہیں ہے بلکہ اصل مجرم اس کا باپ اور اس کی دادی ہیں، کیونکہ عمار اگر آج ایک بگڑا ہوا انسان بنا ہے تو اس کے پیچھے اس کے باپ کی بیجا ریسٹرکشنز اور بات بات پہ طنز ہے، جبکہ دوسری طرف اس کی دادی کا بیجا لاڈ پیار ہے۔ اور پھر عمار چونکہ بیٹا تھا تو اس کے چھوٹے چھوٹے جرائم پہ یہ باپ اور دادی مل کے پردہ پوشی کرتے آئے، جس کے بعد عمار کو احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ کب ڈرگز کے زیر اثر ایک بے حس اور کرمنل مائنڈڈ انسان بن گیا۔ تو ناظرین، چونکہ عمار اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے اور بختیار کو پتہ ہے کہ عمار کو اگر سزائے موت نہیں تو عمر قید تو ضرور ہوگی، اب بختیار ہر قیمت پہ عمار کو جیل سے رہائی دلوانا چاہتا ہے، جس کے لیے وہ پہلے تو اپنے دوست وکیل کے پاس جاتا ہے جو کہ ملک کا بہت نامی گرامی وکیل ہے، لیکن وہ اس کیس کو لڑنے سے صاف انکار کر دیتا ہے کیونکہ یہ ہائی پروفائل کیس ہے۔ عمار نے جس کا قتل کیا ہے وہ بھی کوئی عام فیملی نہیں بلکہ بہت کمپیٹنٹ آفیسر تھا، اور جس ادارے سے اس کا تعلق تھا وہ ادارہ اپنے کمپیٹنٹ آفیسر کا خون عمار پہ معاف نہیں کر سکتا، اس لیے وہ تو صاف انکار کر دیتا ہے کہ بھائی میں اس کیس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا، میرا پچھلا سارا پروفیشنل کیریئر تباہ ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی اس کیس کو لے گا بھی تو وہ زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا سٹار بننے کے لیے لے گا، جبکہ ہر وکیل کو پتہ ہے کہ اس کیس میں بالآخر اس کی ہار ہے۔ بختیار اپنے دوست وکیل سے کہتا ہے کہ تم تو مجھے مزید ڈرا رہے ہو، مجھے کوئی سلوشن بتاؤ، آخر کوئی نہ کوئی اس کا حل تو ہوگا۔ تو اس کا دوست وکیل صلاح دیتا ہے کہ اس کا محض ایک ہی حل ہے، جن لوگوں کا بیٹا قتل ہوا ہے اگر وہ اپنے بیٹے کا قتل تمہارے بیٹے کو معاف کر دیں تو یہی ایک طریقہ ہے کہ عمار کی سزا ختم ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے تم ان کے اوپر پریشر ڈال سکتے ہو یا پھر انہیں بہت زیادہ پیسے کی آفر بھی کر سکتے ہو۔ جہاں تک میں نے سنا ہے تو اسد اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہی کمانے والا تھا، تو ایسی صورت میں بہت حد تک ممکن ہے کہ وہ پیسوں کی آفر قبول کر لے۔ اب بختیار اپنا دماغ لڑاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اگر اسد کی ماں معاف نہ بھی کرے تو میری بیٹی بنش اسد کی وائف ہونے کے ناطے، اس کی بیوہ ہونے کے ناطے اگر ایک دفعہ عدالت میں جا کے بیان دے دے کہ میں اپنے بھائی پر اپنے شوہر کا خون معاف کرتی ہوں تو کیا پتہ اسی سے کام بن جائے، جبکہ دوسری طرف بیچاری بنش کا تو الگ رو رو کے برا حال ہے کہ ایک طرف تو میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا، دوسری طرف میرا بیٹا بھی چھین لیا گیا، جبکہ میرا تو کوئی جرم بھی نہیں تھا۔ آخر میرے بھائی کے جرم کی سزا مجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ کیونکہ اسد کی ماں نے صاف کہہ دیا ہے کہ تمہیں تمہارے بیٹے سے تبھی ملنے دیا جائے گا جس دن تمہارے بھائی کو سزائے موت ہوگی۔ ایسے میں بختیار پہلے تو اسد کی ماں کے پاس جاتا ہے، منت سماجت کرتا ہے کہ اگر وہ اپنا کیس واپس لے لیں تو اس کے بدلے وہ جتنی چاہے رقم کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، لیکن اسد کی ماں تو صاف انکار کر دیتی ہے کہ خون کا بدلہ خون، جب تک تمہارے بیٹے عمار کو سزائے موت نہیں ہوتی میں سکون سے نہیں بیٹھوں گی۔ بختیار ادھر سے مایوس لوٹتا ہے تو گھر آ کے اپنی ماں سے ڈسکس کرتا ہے تو یہی برکت بیگم جس نے ساری زندگی لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے ہیں، خاص طور پہ بسمہ اور نشوہ پہ، یہاں پر بول پڑتی ہے کہ بھائی اسد کے گھر والے تو عجیب ہی طرح کے لوگ ہیں، اور بختیار بھی کہتا ہے ماں جی آپ نے ہی یہ رشتہ کروایا تھا کہ بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، دیکھ لیا اچھے لوگوں کی اصلیت کو، آج کل کے لوگوں نے چہرے پہ نقاب اوڑھ رکھے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ بظاہر شریف النفس نظر آنے والے لوگ اندر سے کیسے مکار عیار ہیں۔ اور پھر برکت بیگم بھی بول پڑتی ہیں کہ یہ لوگ تو فرعون بن چکے ہیں، جس کو موقع ملتا ہے دوسروں پہ ظلم و ستم ڈھانے سے باز نہیں آتا۔ اتفاق سے بسمہ ان دونوں ماں بیٹے کی یہ بات سن لیتی ہے اور دل ہی دل میں سوچتی ہے واہ اللہ تیری قدرت،
کہ خود فرعون بنے لوگ دوسروں کی فرعونیت کا رونا رو رہے ہیں۔ کیا یہ لوگ کبھی شیشہ نہیں دیکھتے یا اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے؟ خیر، باتوں ہی باتوں میں احساس تو دلا دیتی ہے کہ آپ سے بڑھ کے فرعون بھلا کون ہوگا، جنہوں نے اپنی ضد، غصے اور انا میں آ کے نہ صرف میری بلکہ میری بیٹی کی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب بسمہ تو ان دونوں کو آئینہ دکھا کے چل دیتی ہے، جبکہ سدرا، جو اب تو بڑی مومن بنی پھرتی ہے اور اسے احساس بھی ہے کہ بسمہ کے ساتھ اس گھر میں بہت ناانصافی ہوئی ہے، حالانکہ اگر ڈرامے کی سٹارٹ کی ایپیسوڈز دیکھیں تو یہ سدرا بھی کوئی کم نہیں تھی، خود سارا دن شاپنگ پہ گزارتی تھی اور گھر کے سارے کام بسمہ کے حوالے کر رکھے تھے، اور تو اور اپنی دوستوں کو، قدسیہ کو کال کر کے کہتی بھی تھی کہ اگر بسمہ نہ ہوتی تو پتہ نہیں میرا کیا بنتا، میں تو یہ گھر کبھی سنبھال ہی نہ پاتی۔ خیر جی، اب اسے احساس ہوتا ہے کہ بسمہ اور نشوہ کے ساتھ میرے شوہر اور میری ساس نے بہت برا کیا ہے، تو بالآخر پھٹ پڑتی ہے اور ان دونوں کو احساس دلاتی ہے کہ آج میرے دونوں بچے برباد ہو چکے ہیں، میری بیٹی بھری جوانی میں بیوہ ہو چکی ہے جبکہ میرا جوان بیٹا جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، اور اس سب کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اب یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ بختیار صاحب کو تھوڑا تھوڑا احساس ہوتا ہے، لیکن برکت بیگم بختیار کا ضمیر کبھی جاگنے دیں تب نہ، فوراً بختیار سے کہتی ہے کہ مجھے تو تمہاری بیٹی بنش کی سمجھ نہیں آتی، اپنے بیٹے کے لیے اتنا رو رہی ہے، بھئی وہ اپنی دادی کے پاس ہی ہے نا، اور اس کی دادی یقیناً بنش سے بہتر اس کا خیال رکھ سکتی ہیں۔ اس وقت اسے اپنے بھائی کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ پتہ نہیں جیل میں کیسے سوتا ہوگا، کیا کھاتا پیتا ہوگا۔ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ بختیار، اس کا شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہا، وہ اللہ سے اتنی ہی زندگی لکھوا کے آیا تھا اور اس کی موت ایسے ہی لکھی تھی، مرنے والوں کا سوگ چھوڑ کے وہ اپنے زندہ سلامت بھائی کی فکر کرے۔ بختیار اپنی ماں کے کہنے پہ بنش کے پاس پہنچ جاتا ہے، اس کے سامنے منت کرتا ہے کہ اگر وہ عدالت میں جا کے بیان دے دے تو ہو سکتا ہے کہ عمار کی سزا ختم ہو جائے، تو بنش تو پھٹ پڑتی ہے اور رو رو کے برا حال کر دیتی ہے کہ کیسے باپ ہیں آپ، ابھی بھی آپ کو اپنے بیٹے کی فکر ہے، بیٹا بھی وہ جس نے آپ کی بیٹی کا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا، اور اپنی بیٹی کا دکھ آپ کو نظر نہیں آتا۔ بختیار یہاں تو چپ ہو جاتا ہے، اپنے وکیل سے کہتا ہے کہ بھائی سیٹلمنٹ تو مشکل نظر آ رہی ہے، تو وکیل بختیار کو نیا مشورہ دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کمپیٹنٹ وکیل جس نے کبھی زندگی میں کوئی کیس نہ ہارا ہو، اگر وہ عمار کا کیس لڑنے کو تیار ہو جائے تو تمہارے بیٹے کی سزا ختم ہو سکتی ہے، جس پہ بختیار وکیل سے کہتا ہے کہ تمہاری نظر میں کوئی ایسا وکیل ہے تو مجھے بتاؤ، میں اسے منہ مانگی فیس دینے کو تیار ہوں، جس پہ دوست وکیل کہتا ہے کہ ادھر ادھر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ایسا کمپیٹنٹ وکیل تو تمہارے اپنے گھر میں موجود ہے۔ بختیار کے دماغ میں تو وکیل کے نام پہ نشوہ ہی آتی ہے، تو وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ نشوہ تو ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے وکیل بنے، تو وہ بھلا یہ کیس کیسے لڑ کے جیت سکتی ہے؟ تبھی اپنے دوست سے کہتا ہے کہ تم نشوہ کی بات کر رہے ہو، تو اس کا دوست وکیل کہتا ہے نہیں بھائی، میں تو تمہارے خاندان کے کمپیٹنٹ وکیل برہان کی بات کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر بختیار سوچتا ہے کہ برہان اور میری بات سنے اور پھر عمار کا کیس لڑے، یہ تو ناممکن سی بات ہے، جو کچھ ہم نے برہان کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن یہ بھی بختیار ہے، اپنا دماغ لڑاتا ہے اور ایسی ڈیل لے کے برہان کے پاس پہنچتا ہے کہ برہان نہ صرف یہ کیس لڑنے کو تیار ہو جائے گا بلکہ کیس جیت کے بھی دکھائے گا۔ جی ہاں ناظرین، بختیار برہان کی دکھتی رگ پکڑتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم نشوہ سے بے تحاشا محبت کرتے ہو، نشوہ نے میرے بیٹے عمار سے نکاح کیا کیونکہ وہ میرے وعدوں کی پابند تھی، اگر میں اپنے وعدوں کی پابندی سے اسے آزاد کر دوں تو تم اسے راضی کر سکتے ہو کہ وہ عمار سے طلاق لے کے تم سے شادی کر لے، لیکن اس کے لیے تمہیں سب سے پہلے عمار کا کیس لڑنا ہوگا اور اسے جیل سے رہائی دلوانی ہوگی۔ تو ناظرین، برہان جو پہلے تو حیران تھا کہ بختیار کی جرت کیسے ہوئی میرے پاس عمار کا کیس لے کے آنے کی، لیکن جب اس کی ڈیل سنتا ہے تو برہان ظاہر ہے کہ نشوہ سے محبت تو بے تحاشا کرتا ہے۔ اب آنے والی ایپیسوڈز میں پتہ چلے گا کہ برہان اتنا پروفیشنل ہے کہ وہ اپنی محبت کی قربانی دے کے اس کیس کو لڑنے سے صاف انکار کر دے گا، کیونکہ برہان اچھے سے جانتا ہے کہ عمار مجرم تو ہے
یا پھر محبت کی جیت ہوگی اور برہان عمار کا کیس لڑنے کو تیار ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد بھی ڈرامے میں بہت سے ٹویسٹ باقی ہیں، کیونکہ نشوہ کو جب پتہ چلے گا کہ سر برہان ایک ایسا کیس لڑ رہے ہیں جبکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ مجرم کو سزا سے بچا رہے ہیں، تو آٹومیٹکلی نشوہ کے دل سے برہان کی عزت بالکل ختم ہو جائے گی اور یہ بختیار ڈبل گیم کھیل رہا ہے. ایک طرف تو اپنے بیٹے کو آزاد کروا لے گا، دوسری طرف ہو سکتا ہے کہ کمٹمنٹ کے تحت وہ عمار سے کہہ کے نشوہ کو طلاق بھی دلوا دے. لیکن اسے اتنا پتہ ہے کہ نشوہ یہ سب دیکھنے کے بعد کہ برہان نے مجرم کا ساتھ دیا ہے اور حق اور سچ کے خلاف گیا ہے، کبھی بھی اس کے ساتھ شادی کے لیے راضی نہیں ہوگی. تو ناظرین، ڈرامے کی اینڈنگ ابھی تک تو بہت انپریڈکٹیبل ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہونے والی ہے یا پھر سیڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں.